بعض لوگ آذر جو حضرت ابراہیم کا چچا تھا آذر، اسے حضرت ابراہیم کا باپ سمجھتے ہیں۔ قرآن میں جہاں باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ چاچا، تایا، باپ، دادا یعنی کہ والد اور دادا کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو والد ہوتا ہے اس کے لیے باپ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص کر قرآن مجید فرقان حمید میں اگر باپ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے لفظ والد کا، ہم دیکھیں التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اس دعائے معصورہ میں بھی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ولی والدیہ اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم کی تھی نا، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تو آپ نے لفظ والد کے ساتھ جو ہے وہ لفظ کو استعمال فرمایا۔ تو یہاں جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت ابراہیم کے والد وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے، ان کی اگر پشتوں کو دیکھا جائے تو در اوپر اگر آپ چلے جائیں اصل کی طرف تو ان کے والد یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ پہنچے گا تو حضرت آدم سے لے کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور تمام کے تمام انبیاء کے جو والدین ہیں ان کے بھی والدین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو توحید پر رکھا ہے، وہ سب ایمان والے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے ماننے والے تھے۔ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو عام انسان سے کیا خاص الخاص بھی اگر کوئی ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہے، ان سے بھی کئی اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس روئے زمین پر انبیاء کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، چاہے جتنی عبادت کر لے، جتنا متقی ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو اور ان کی والدہ کو توحید پر رکھا ہے، وہ ایمان والے گزرے ہیں۔ تو جو لوگ یہ بات کریں گے حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کہ جو کہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، ثم معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں اس روئے زمین پر ایک اللہ تبارک و تعالی کے نبی گزرے جنہیں مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی پیٹ میں آنے کی برکت یعنی کہ نبی کا اس مچھلی کے پیٹ میں آنا اتنا بابرکت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مچھلی کو جنتی فرما دیا، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ آپ دیکھیں قطمیر کتا ہے، اس سورہ کہف کے اندر وہ اصحاب کہف کے ساتھ رہا، ان کا وفادار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو بھی جنتی فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جانور ہیں کہ جنہیں ایک نبی سے قرب حاصل ہو گیا، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جو جنت میں جانور جائیں گے ان میں سے وہ مچھلی، وہ کتا جو اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنتی فرما دیا۔ تو پھر وہ والدین جن کی پشتوں سے خود انبیاء آئے، جن کے پیٹ میں نبی رہے ہوں، ان کے والدین کس طرح جہنم میں جا سکتے ہیں؟ الامان والحفیظ، وہ کس طرح مشرک ہو سکتے ہیں؟ وہ بدن کس طرح ناپاک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے اور وہ توحید پرست رہے جتنے بھی انبیاء آئے۔